السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے یزید کی عبرتناک موت و انجام۔ محترم سامعین، یزید پلید کی موت کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ کس طرح اس کی موت ہوئی۔ یزید پلید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت عطار رضی اللہ عنہم کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن، سیاہ دل، ننگے خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ نہایت موٹا، بدنما، کسر شعور، کثرت شعر و شاعری کرنے والا، بد خلق، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ زادہما اللہ شرفاً و تعظیماً کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ سن 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ سن 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں مقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن خلدون۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذوع مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور ہاتھوں کے زخم کی ٹیس یعنی تکلیف سے ماہی بے آپ، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، کی طرح تپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشی کش کو ٹکرا دیا کہ جس تاج و تخت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے، تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کے قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا۔ تاریخ کربلا۔ حضرت حسن بصری تابعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، الجامع صغیر السیوطی۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی حویص میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقاء علیہم رضوان کے خون ناک سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید پلید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانت، شرارت و خبائث کر کے ربیع اول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ الکامل فی التاریخ۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بس کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و ناپکار اپنے نبی پاک سنگ نواسی کا غدار ہو، میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے بے طرفے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کوہوں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے آبالی موالی نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب دیا اور آ کے غم۔ یزید ملعون کی موت کی ایک روایت اور ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کے پشت پہ بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست و مدہوش تھا، اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹی گئی اور پھر کھڑا نہ ہو پایا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا یزید پلید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور یہ شعر پڑھا: ابا خلف آثل لنفسک حیلہ فلیس علیہ ان حلقت زمانہ۔ یہ کہتے ہی وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہ پایا۔ انصاب الاشراف۔